آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لوہے نور کے بارے میں، ایک ایسا تصور جسے ماہر نجوم کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مشکلات سے نمٹنے کا ایک روحانی حل ہے۔ تو آئیے اس وضاحت میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا، اس کی طاقت کا راز کیا ہے اور اس کا مقصد کیا بتایا جاتا ہے۔ ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان مشکلات کی جنگ سے گزر رہا ہے، اور یہ بات کہیں نہ کہیں ہم سب کی زندگی کی سچائی ہے نا؟ لیکن یہ جنگیں آخر ہیں کون سی؟ تو دیکھیں، یہاں پر زندگی کے چیلنجز کو صرف مشکلات نہیں کہا جا رہا، بلکہ انہیں باقاعدہ جنگیں کہا گیا ہے، اور یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے تاکہ اس جدوجہد کی شدت کا اندازہ ہو سکے۔ تو یہ جنگیں کس کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ان میں شامل ہے غربت کی جنگ، بے روزگاری سے لڑائی، رشتوں میں جو مسائل آتے ہیں وہ، پھر رکاوٹیں ہیں، مایوسی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اندر کے وسوسے اور پریشانیاں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اچھا، تو ان سب جنگوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس کے جواب میں پیش کیا جاتا ہے لوہے نور کا تصور۔ اسے ایک قسم کا روحانی ہتھیار کہا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لوہے نور آخر ہے کیا چیز؟ اسے ایک ایسی مقدس شے بتایا جاتا ہے جس کے گرد کہتے ہیں نور کا ایک حالہ ہوتا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ اسے خاص طور پر بنایا گیا ہے تاکہ زندگی کی انہی لڑائیوں میں جیت حاصل ہو اور ہر قسم کے منفی اثرات سے حفاظت ہو سکے۔ لیکن اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کی طاقت کا راز کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے 3 بنیادی چیزوں کا امتزاج ہے جو مل کر اسے اتنا طاقتور بناتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے سورج کی طاقت۔ دیکھیں، جیسے سورج پورے نظام شمسی کو انرجی دیتا ہے نا، بالکل اسی طرح پیلے عقیق یعنی یلو ایگیٹ کے پتھر کے ذریعے سورج کی اس توانائی کو اس لوح کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے اس کو بنانے کا وقت، جو کہ بہت اہم ہے۔ اسے شب برات کی مقدس رات میں تیار کیا جاتا ہے۔ یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ آنے والے سال کے لیے قسمتیں لکھی جاتی ہیں اور فرشتے انسان کے اعمال کا ریکارڈ لے کر جاتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری اور سب سے اہم چیز، روحانی حفاظت۔ اس لوح پر قرآن پاک کی ایک بہت ہی طاقتور آیت الکرسی کندہ کی جاتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آیت جادو اور ہر برے اثر سے بچاؤ کے لیے کتنی مشہور ہے۔ تو چلیے اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ یعنی اس کی طاقت کے 3 مین ستون ہیں: پیلا عقیق یعنی سورج کی انرجی، شب برات کا خاص وقت، اور آیت الکرسی کی روحانی پروٹیکشن۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ تو سمجھ گئے کہ یہ ہے کیا اور اس کی طاقت کن چیزوں میں ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، اور اگر کوئی اسے حاصل کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو اپنے پاس رکھنے کے کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اسے انگوٹھی یا لاکٹ کی صورت میں پہن سکتے ہیں، اپنی گاڑی میں رکھ سکتے ہیں، سوتے وقت تکیے کے نیچے رکھ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ بینک لاکر میں بھی اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے ماخذ میں کچھ تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ ایک ویب سائٹ ہے اور ایک رابطہ نمبر بتایا گیا ہے جس کے ذریعے اسے آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد آخر میں آتے ہیں اس کے اصل مقصد پر، یعنی لوہے نور کا حتمی مقصد کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس کا جو بنیادی مقصد بتایا گیا ہے وہ ہے ایک نور کا حالہ بنانا، ایک ایسا دائرہ جو ماخذ کے مطابق حفاظت کے لیے انسان کے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ یعنی اس کا کام صرف باہر کے خطروں سے بچانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ایک ایسی روحانی روشنی پیدا کرنا ہے جو انسان کے اندر جو مایوسی اور نا امیدی کا اندھیرا ہوتا ہے نا، اس کو بھی ختم کر سکے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پہ لا کر چھوڑ دیتی ہے، جس کا جواب شاید ہر کسی کو اپنے اندر ہی ڈھونڈنا ہے، کہ کیا واقعی یقین اور امید کی طاقت مایوسی کے اندھیروں کو مٹا سکتی ہے؟